واللہ خلقکم، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تم میں سے لوٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات میں بہت سارے دلائل قدرت ذکر فرمائے، اور وہ انسان کے بیرونی ہیں، جس طرح آسمان سے پانی کا برسانا، اور اسی طرح آسمان اور زمین، اور اسی طرح مویشی، چوپائے، یہ سارے کے سارے دلائل قدرت، انسان ان کے اندر غور کرے تو انسان کو اللہ کی وحدانیت وہ سمجھ میں آ جاتی۔ اسی طرح پھر اللہ نے شیر کی مکھی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو کیا حکم دیا کہ وہ گھروں میں چھتیں بنائے، پہاڑوں میں، درختوں میں چھتیں بنائے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو شیر عطا کرتے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرونی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ یہ بھی دلائل قدرت ہیں، یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہیں، جس طرح وفی انفسکم، تمہارے نفسوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو نشانیاں بہت ساری ہیں اللہ جل شانہ نے جو دی ہیں اپنی وحدانیت پر۔ تو فرمایا واللہ خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق وہ اللہ نے کی ہے، اور انسان اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ مجموعی طور پر کائنات پر بھی فنا، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، کائنات پوری کی پوری مجموعی طور پر ختم ہو جائے گی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سب کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور ایک وقت تک پیدا کیا۔ وہ وقت جب آئے گا تو یہ کائنات کا نظام وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے۔ اسی طرح قوموں کو اللہ نے ایک وقت تک زندگی عطا فرمائی، مختلف اوقات اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں قوموں کے، تو کبھی عروج آتا ہے اور کبھی زوال آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر متنفس جو سانس لینے والا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ اس جاندار کو زندہ رکھتا ہے، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو موت سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بہت سارے عروج، بہت سارے زوالات ہیں۔ انسان پیدا ہوا، پھر پیدا ہونے کے بعد بچپن میں گیا، بچپن سے جوانی، اور جوانی سے پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے سے پھر آگے طویل عمر۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اس
دنیا کے اندر زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ابتدائی میں فوت ہو جاتے، اور بعض بچپن تک پہنچتے تو موت، اور بعض تھوڑا سا اسے آگے بڑھتے ہیں جوانی، تو جوانی میں ان کو موت آ جاتی ہے، اور بعض پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو بڑھاپے میں پھر بھی موت، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے سے گزر کر اگلی عمر میں چلے جاتے ہیں، جس کو ارذل العمر یہاں پہ کہا گیا، یعنی انسان اپنی طبی وقت پورا کر کے بڑھتا ہے، اور طبی وقت وہ انسان کی زندگی کا ہے، وہ 120 سال کی عمر، جس طرح حکما کہتے ہیں نا کہ انسان کی جسمانی ساخت کے اندر اللہ جل شانہ نے جو مشینری رکھی ہے، اس کو 120 سال تک کرامت بنایا، یہ 120 سال تک یہ چلتی رہتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، تو انسان کا جسم یہ اسی طرح 120 سال تک چلتا رہتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو تھی وہ 120 سال، اور ویسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میری جو امت ہے، اعمار امتی، میری امت کی عمریں ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 کے درمیان ہے، وقل ما یجوز ذلک، بہت کام ہوتے ہیں جو اس سے اوپر چڑھتے ہیں، ورنہ یہ اوسطاً عمر ہے انسان۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر انسان کے اوپر عروج اور زوال بھی آتے ہیں، اور انسان کے اوپر مختلف مراحل آتے ہیں، جس طرح محققین نے لکھا ہے نا کہ 3 دور ہیں انسان کے اوپر جو آتے ہیں۔ ایک دور یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ابتدا سے لے کر 35 سال تک کا دور، اس میں انسان کے ظاہری اور باطنی قوا جو مکمل ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں 35 سال، تو پھر اس کے بعد 40 سال سے لے کر 60 سال تک کا جو عرصہ حیات ہے انسان کا، یہ درمیانہ ہے، اور سب سے زیادہ کرامت یہ 20 سال کا عرصہ ہے، 40 سے لے کر 60 سال، اس کے اندر انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے، دین کے کام کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اور دنیا کے کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہے، جسم کے اندر خرابی نہیں ہے، انسان کا ذہن پختہ ہے، تو بہت سارے کام اس عرصے کے اندر وہ کر سکتا ہے۔ اب اس عرصے کے اندر جو بندہ نیکی کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقیوں سے نوازتے ہیں اور بھرپور زندگی گزارتا ہے، لیکن 40 سال سے جو کام کا ہوتا ہے تو ذہن اس کا ناپختہ ہوتا ہے، پختہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو مکلف بھی نہیں بنایا، بچے سے مراد یہ 5 سے 10 سال 12 سال کا بچہ، یہ اس کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور پھر انسان کی ابتدا کو بھی ضعف سے تعبیر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوری دیتا ہے، وشیبا، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر یہ انسان کی ناکارہ عمر ہوتی ہے، ناکارہ، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل ومن سوء العمر ومن ارذل العمر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة عذاب القبر، کہ اللہ میں تجھ سے بخل سے اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بری موت سے اور بری عمر سے پناہ مانگتا ہوں، ارذل العمر سے پناہ مانگتا ہوں، رذیل عمر اس سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر سے پناہ مانگا۔ تو انسان کی زندگی کا جو بہترین دور ہے وہ ہے 40 سال سے 60 سال کا دور، تو اس کے اندر انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، دنیا کا کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ملک کی خدمت کرنا چاہے تو وہ
ان 20 سالوں کے اندر کر سکتا ہے. کوئی ہنر سیکھنا چاہے، کوئی فن سیکھنا چاہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو یہ 20 سال کا عرصہ ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے. 60 سال سے 75 سال تک وہ چلتا ہے. یہ بڑھاپے کا دور ہے. پھر بڑھاپے اس کے بعد جو انسان کو زندگی مل جاتی ہے اس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے. یہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بعض تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف، رذیل عمر کی طرف. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رذیل عمر سے پناہ مانگی. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 75 نہیں بلکہ 80 سال کے بعد یہ انسان کا دور شروع ہوتا ہے. پھر جب اس عمر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس عمر کے اندر، رذیل عمر کے اندر، تو پھر انسان کی کیوا وہ مزمحل ہو جاتے. انسان کا دماغ وہ انسان کا ساتھ نہیں دیتا. کبھی معدہ خراب، کبھی پیٹ خراب، کبھی کیا خراب اور کبھی کیا خراب. تو اس کے اندر پھر انسان وہ صحیح طور پر عبادت بھی نہیں کر سکتا. عبادت کے اندر بھی کمی آ جاتی، اور کاموں کے اندر بھی پھر کمی آ جاتی. تو فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرح. اس لیے پرانے جو شعراء تھے نا وہ اپنے شعروں کے اندر کیا کہتے تھے کہ بڑھاپا یہ تو ایک عیب ہے جس کے صحن کے اندر اتر جائے. بڑھاپا کیا ہے؟ ایک عیب ہے جس کے صحن کے اندر اتر جائے. اور بعض کہتے ہیں کہ ڈرانے والے کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ تیرے بالوں کی سفیدی تجھے ڈرانے کے لیے کیا ہے؟ کافی. یہ کافی ہے. تو یہ جو جوانی ہے یہ بڑی قیمتی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گور کے ظالم می شود پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا اور جوانی میں اچھے کاموں میں لگ جانا یہ پیغمبری شیوہ ہے. اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو رذیل عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی. جوانی کے اندر اس کو بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے، بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کو نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے، بھول جاتا ہے. یہاں پہ کوئی سنا، کوئی پڑھا، کوئی دیکھا، آگے گیا تو وہ بھول گئے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح انسان کی بینائی، انسان کی سماعت، یہ سب کچھ کمزور ہو جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دینی علوم کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. اس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن نسیان کے عیب سے وہ پاک رہتا ہے. یہ صرف قرآن کی برکت ہے، بس قرآن کی برکت سے وہ نسیان کی عیب سے وہ پاک رہتا ہے. نسیان اس کو نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں علماء کرام لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جو جن کو لمبی زندگی مل جاتی ہے تو ان کا ذہن اسی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھولتے نہیں ہیں. اور پرانے واقعات اور قصے کہانیاں ان کو وہ ازبر ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت ہے. اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. آیت کے اس حصے سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئیں گے.
اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں قرون اولیٰ کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا، بہت اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، طاقت کے اندر وہ ہم سے آگے تھے، بہت زیادہ آگے تھے. لیکن جو وہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے تو انسان کے اندر کمزوری آ رہی ہے، جسم کے اندر کمزوری ہے، انسان کے اعمال کے اندر یہ کیا ہے؟ کمزوری. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، قدرت والا ہے. اللہ جل شانہ مسیحیت کا اعلان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ